السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس آف فیری کے ساتھ میں ہوں فیری بٹی. امید ہے سب سامعین خیرت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ قسم کی کہانی لے کے ہوں جس کو سن کر آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے. کہانی جو ہے وہ بہت زیادہ پرانے وقتوں کی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہانی سچی بھی ہے. تو کہانی کا آغاز کرتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ ایک شخص تھا جس کو اپنی ملک کے اندر نجف میں وہ رہتا تھا. کوئی کام اس کو وہاں پہ نہیں ملا تو اس نے سوچا کہ وہ ابراڈ چلا جاتا ہے, وہاں جا کر اپنے لیے کوئی کام تلاش کرتا ہے. چنانچہ کام کے سلسلے میں وہ شخص بحرین چلا گیا. بحرین میں ابھی وہ گیا ہی تھا کہ اس کی ایک ایسے گروپ کے ساتھ ملاقات ہوئی جو سمندر میں موتی تلاش کرتے تھے اور ان موتیوں کو سیل کر کے وہ گزارا کرتے تھے. انہوں نے اس کو بھی آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ اس کام کو جوائن کر سکتے ہیں. وہ چونکہ کام کے سلسلے میں گیا تھا تو اس نے ان کو جوائن کر لیا. اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کو جو موتی ملے اور ان کو بیچنے کے بعد ان کا جو پروفٹ ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو وہ بہت زیادہ اماؤنٹ اس کے پاس ہے, یعنی کہ 80 فرانسیسی پاؤنڈ اس کو ملے, جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی. وہ بہت زیادہ خوش ہوا کہ یہ تو بہت اچھی ارننگ ہوگی. اس نے سوچا کہ جب میرے پاس اتنی ارننگ ہے تو میں اپنے ملک واپس جاتا ہوں اور وہاں جا کر اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کروں گا. لیکن اس دور میں تو یہ ہے نا کہ بینکنگ کا سلسلہ ہے اور اس کے علاوہ ہم جہاز پر یا کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں اور بڑی جلدی اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں, لیکن تب ایسا کوئی سلسلہ موجود نہیں تھا. تو اس نے سوچا کہ اگر میں اکیلا جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ چور مجھے لوٹ لے یا میرا کوئی نقصان ہو جائے, کیونکہ میرے پاس بہت بڑی اماؤنٹ موجود ہے. اس نے کیا کیا کہ معلوم کیا کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا. انفارمیشن لینے پر پتہ چلا کہ 2 ہفتوں کے بعد ایک قافلے نے اس کے ملک میں جانا ہے. چنانچہ اس نے سوچا کہ وہ اسی قافلے کو جوائن کر کے چلا جائے گا. اب جیسا کہ انسان کے پاس پیسے ہوں تو وہ ڈرتا رہتا ہے یا گنتا رہتا ہے کہ گم نہ ہو جائیں یا کہیں گر تو نہیں گئی. وہ بھی ڈیلی اپنے پیسوں کو نکالتا, ان کو گنتا. اور ہوا ایسا کہ جہاں پر وہ رہائش پذیر تھا اس کے بالکل سامنے ایک گھر تھا. وہاں پر ایک خاتون رہتی تھی جس کے 6 بچے تھے. اس خاتون نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ پیسے ہیں جو اس کے پاس ہے, جس کو یہ کاؤنٹ کر رہا ہے, تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا. اس نے سوچا کہ میں اس سے اس رقم کو لوٹ لوں. اس نے اس شخص کے بارے میں ساری انفارمیشن لی اور اگلے دن وہ اپنے بچوں کو سکھا کے ٹرینڈ کر کے عدالت میں چلے گی. قاضی کے پاس جا کر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ شخص میرے بچوں کا باپ ہے اور اس نے مجھے ڈیورس کر دی ہے اور اب یہ شخص مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے اور اس نے مجھے میرے بچوں کے لیے کوئی بھی پیسے وغیرہ نہیں دیے. اب عدالت نے جب اس شخص کو بلایا تو چونکہ بچے اس نے ٹرینڈ کیے ہوئے تھے, بچے اس کو لپٹ گئے اور کہا کہ ابا جان آپ ہمیں چھوڑ کے مت جائیں, ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے وغیرہ وغیرہ. مطلب ایک ڈراماٹائزڈ سسٹم جو اس نے ارینج کیا تھا اس لڑکی نے, اس عورت نے, بچوں نے ویسا ہی کیا. اب قاضی نے دیکھا کہ بچے اسی کے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ یا تو نان و نفقہ دو پھر ہی آپ یہاں سے جا سکتے ہو. اس نے بہت زیادہ شور و غل کیا کہ یہ میرے بچے بھی نہیں ہیں اور یہ میری بیوی نہیں, لیکن وہ اپنی بات کو پروف نہیں کر سکا, جس کی وجہ سے اس کو اپنی ساری اماؤنٹ جو تھی وہ اس عورت کو دینی پڑی. بہت زیادہ پریشان ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. عدالت سے نکلا اور چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا. اس درخت کے جہاں وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا اس کے بالکل سامنے ایک گھر تھا. اس گھر میں بھی ایک ایسی خاتون رہتی تھی جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی اور اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ وہ رہتی تھی اور لوگوں کے مسائل جو تھی وہ حل کیا کرتی تھی. اس خاتون کی نظر جب اس شخص پہ پڑی تو اس نے اپنی سرونٹ سے کہا کہ جاؤ جا کر اس شخص کو بلا کے لاؤ, بہت زیادہ پریشان بیٹھا ہوا ہے. جب یہ ملازمہ اس شخص کے پاس آئی تو اس کو اپنے گھر لے کر گئی. انہوں نے پہلے اس کو کھانا کھلایا اور پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے, تم اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہو. اس شخص نے بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح سے واقعہ پیش آیا اور میری ساری اماؤنٹ جو ہے وہ لوٹ لی گئی ہے اور ایسا ایک خاتون نے کیا ہے. اس عورت نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کو تو بڑے آرام سے حل کیا جا سکتا ہے. اس شخص نے کہا وہ کیسے. اس نے کہا کہ تم نیکسٹ ڈے دوبارہ عدالت جانا اور وہاں جا کر یہ کہنا کہ یہ میرے بچے ہیں اور اب میں نے جانا ہے, تو آپ ایسے کریں کہ جو بچے ہیں وہ میرے حوالے کر دیں کیے جائیں تاکہ میں اپنے ملک واپس جاتے ہوئے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلا جاؤں. اور جب عدالت اس عورت کو بلوائے گی اور وہ عورت اپنے بچے دینا پسند نہیں کرے گی, اسپیشلی عدالت جو ہے وہ بڑے بچوں کو تو آپ کے حوالے کر دے گی, چھوٹوں کو نہیں کرے گی. لیکن جب وہ عورت دیکھے گی کہ بچے آپ لے کے جا رہے ہو تو وہ آپ کو رقم واپس دینے پر آمادہ ہو جائے گی. تو آپ نے اس سے اتنی رقم نہیں لینی بلکہ اس سے ڈبل مانگنا, یعنی کہ سزا کے طور پر جیسے اس نے 80 لیے تھے تو 160 اس کو واپس کرنے پڑیں گے, آپ نے ڈبل رقم پہ ماننا ہے. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے وہ عدالت میں چلا گیا. قاضی
نے کہا آپ کل آئے تھے، آج آپ پھر دوبارہ سے آ گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے ملک واپس جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے مجھے دے دیے جائیں. عدالت نے دوبارہ سے اس عورت کو جو ہے وہ بلوایا، طلب کیا اور اس سے کہا کہ چونکہ یہ اس کا باپ ہے اور جو 2 بڑے بچے ہیں وہ اس کے حوالے کر دیے جائیں، چھوٹے بچے چونکہ چھوٹے ہیں تو وہ آپ سے نہیں لیے جائیں گے. اب اس عورت کو خطرہ پڑ گیا کہ میرے بچے چلے جائیں گے. اس نے اس شخص سے بہت زیادہ منت سماجت کی، یہاں تک کہا کہ آپ اپنی اماؤنٹ واپس دے دو، میں اپنے بچے نہیں دے سکتی. تو اس نے کہا نہیں، میں اس شرط پر نہیں مانوں گا. ان کی لڑائی بڑھتی بڑھتی یہاں تک کہ 180 پر بات ختم ہوئی اور اس کو ڈبل اماؤنٹ پر جب اس نے ذمہ داری لی تو وہ کہتی ہے آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کو رقم دے دیتی ہوں. اس شخص نے کہا کہ پہلے میں دھوکہ کھا چکا ہوں، اب دوبارہ نہیں کھاؤں گا، یہیں عدالت میں مجھے رقم دی جائے. اس عورت کو مجبوراً اپنے گھر جا کر وہ رقم لا کر اس شخص کو دینا پڑی. اب وہ رقم تو اس کو مل گئی، وہ گھر واپس گیا جہاں پہ وہ رہائش پذیر تھا. اس نے سوچا کہ دوبارہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آ جائے، یہ میں رقم جو ہے جتنے دن تک یہاں سٹے کر رہا ہوں کسی کے پاس امانت رکھوا دیتا ہوں. یہ سوچ کر وہ ایک بازار میں چلا گیا. بازار میں مختلف تاجروں کو دکانوں کے اندر کام کرتے دیکھتے دیکھتے اس کی ایک شخص پہ نظر پڑی جو اس کو شکل سے امانت دار لگا. اس نے اس کے ساتھ بات کی کہ اگر وہ میری یہ رقم رکھ لیتا ہے امانت کے طور پہ تو میں جب جاؤں گا تو واپس لے جاؤں گا. اس تاجر نے اس کو ویلکم کیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کی امانت آپ کو واپس دے دی جائے گی. اس نے وہ جو ڈبل اماؤنٹ لی تھی وہ اس کو دی اور خود اپنی رہائش پر واپس چلا گیا. جب اس کے جانے کے 2 یا 3 دن رہ گئے تھے تو وہ واپس اسی تاجر کے پاس پہنچا اور اس کو کہا کہ مجھے میری رقم واپس دے دیں، میں نے جانا ہے. تو اس تاجر نے کہا آپ کون ہو، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں اور نہ ہی میرے پاس کوئی اماؤنٹ ہے جو آپ نے میرے پاس رکھوائی ہے. اب اس شخص کو دوبارہ سے وہی ٹینشن دیکھنا پڑ گئی کہ پہلے ایک دفعہ وہ لوٹا جا چکا تھا اور دوسری دفعہ یہ مسئلہ ہو گیا. بہت پریشان ہوا، دوبارہ سے اسی عورت کے پاس گیا. اس عورت کو سارا واقعہ بیان کیا. اس نے کہا یہ بھی مسئلے والی بات نہیں ہے، اس کا تو آسان سا حل ہے. اس نے کہا نیکسٹ ڈے آپ نے بازار میں جانا ہے اور ظاہر نہیں کرنا کہ میں بازار میں آیا ہوں. اس کے بعد میں بازار جاؤں گی اور میں اس دکان کے اندر جاؤں گی. تھوڑی دیر بعد آپ دکان کے اندر آنا اور اپنی امانت طلب کرنا، آپ کو آپ کی امانت واپس دے دی جائے گی. اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں آ جاؤں گا. نیکسٹ ڈے وہ چلا گیا اور وہ عورت بھی چلی گئی. وہ عورت سب سے پہلے اندر گئی اور اس کو جا کے اس نے کچھ زیورات وغیرہ پہنے، یعنی کہ اس نے ایسا حلیہ اختیار کیا جسے وہ ایک رچ وومن لگ رہی تھی. تو اس نے اس شخص کو کہا کہ جو دکاندار تھا، تاجر تھا، اس کو یہ کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ باہر کے ملک گیا ہوا ہے اور میرے پاس گھر میں بہت زیادہ سونا پڑا ہوا ہے اور بہت زیادہ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ وہ لوٹ نہ لیے جائیں، میں آپ کے پاس امانت رکھنا چاہتی ہوں. تو اس تاجر نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ میرے پاس امانت رکھ لیں. اتنی دیر میں یہ شخص جس کی رقم لوٹی گئی تھی یہ اندر آیا اور اندر آ کر اس نے کہا کہ آپ کے پاس میری امانت تھی. تو اس شخص نے بڑے اچھے طریقے سے اس کے سلام کا جواب بھی دیا اور اس کو اس کی رقم واپس لوٹا دی اور وہ رقم لے کر واپس چلا گیا. اب وہ عورت جو تھی اس نے اس پلان کو یہاں تک نہیں رکھا تھا، اس نے اس پلان کو مزید آگے اس طرح سے کیا تھا کہ اس نے اپنی ملازمہ سے یہ کہا ہوا تھا کہ جب وہ شخص اپنی امانت لے کر چلا جائے تو تھوڑی دیر بعد آپ آنا اور آ کر کہنا کہ آپ کے شوہر واپس آ گئے ہیں تو آپ گھر واپس آ جائیں، اب آپ کو امانت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس شخص جب یہ عورت بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی ملازمہ آ کر کہتی ہے مبارک ہو مبارک ہو، آپ کے شوہر واپس آ گئے ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن یہ ہے کہ اب میرے شوہر واپس آ گئے ہیں تو میں اب آپ کے پاس ضمانت نہیں رکھواؤں گی. اس طرح اس عورت نے اس شخص کو 2 دفعہ ٹربل کی حالت سے باہر نکالا اپنی ذہانت کی بنیاد پر. ایک عورت نے اپنی مکاری کی بنا پر اس کو لوٹا اور دوسری عورت نے اپنی ذہانت کی بنیاد پر اس کو دوبارہ سے اس کی لوٹی رقم بھی واپس دلوائی. آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ یہ سچی کہانی ہے، کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.